کچا بچہ جو گر جاتا ہے حمل میں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، باپ پریشان ہوتا روتا ہے، لیکن یہ تو نعمت ہے بہت بڑی، کچا بچہ گر جانا وہ سخت بولتے ہیں ڈیلیوری، جو مطلب پہلے یعنی کہ DNC ہو جائے تو یہ جو بچہ نکلا نا یہ بہت پاورفل ہے، بہت کام کا ہے۔ آپ بولتے ہیں نا حمل ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، یہ ذخیرہ ہو گیا، ہاں اسٹاک ہو گیا آپ کے لیے، یہ گوڈاؤن میں چلا گیا، مدنی گوڈاؤن میں، یہ کام آئے گا آپ کو آخرت میں۔ تو یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس طرح ناز کرے گا، اس کا انداز اس طرح ہوگا گفتگو کا کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا۔ جھگڑے سے مراد یہ ٹھوسا بازی نہیں ہے، معاذ اللہ اس کو جھگڑا نہیں بولتے، جھگڑا بنے وہ تیز گفتگو کرے گا اللہ تعالیٰ سے، گویا تو وہ جھگڑا کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ایک کچے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ چل لے جا جنت میں، یعنی جھگڑا اپنے ماں باپ کے لیے جھگڑا کرے گا کہ میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا نا، جھگڑا کرے گا ماں باپ کو بخشوانے کے لیے۔ اب بتائیے کتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ ہم بولتے ہیں حمل ضائع ہو گیا، ضائع نہیں ہوا، ضائع بولتے ہیں گناہ نہیں ہے بولنا، لیکن ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے ضائع نہیں ہوا، یہ تو آپ کے لیے یہی کام کا ہے۔ اب بچہ پورا آ گیا، آپ تو خوش ہو گئے، وہ پپو آ گیا، نہ گڈو آ گیا، نہ اس کو وہ پیرس کا پپو بنا دیا، آپ نے ماڈرن گڈا بنا دیا، اور کل جا کے شادی کرائی تو آپ کو کان پکڑ کے نکال دیا، دکان پہ کر لیا قبضہ، ہوتا ہے نا۔ یا آوارہ گردی میں چلا گیا اور پھر وہ ہیروئن پی رہا، تو اب آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اسی کے لیے دعا کی تھی، یہ کچا چلا گیا تو اچھا ہوا نا، قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ ہو گیا، ان مانو کر کہ وہ فائدے والا ہے نا کچا۔ اس طرح جو نابالغ عمر میں مر گیا وہ بھی فائدے والا ہے، وہ بھی قیامت کے دن اپنے والدین کی سفارش کرے گا، بخشائے گا، اس کو بخشوانے کے لیے وہ شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ باپا آپ نے بڑی زبردست فضیلت عطا فرمائی، ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ یہاں یہ بھی رہنمائی عطا فرما دیجئے باپا کہ تو کچا بچہ طبعی طور پر گر گیا کسی کا، یہ تو اس کی فضیلت ہے، مگر حالات باپا بڑے نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں، خود سے جو DNC کروائے، خود سے جو اپنی ڈیلیوری کو ضائع کرے، اس کے متعلق آپ رہنمائی فرمائیے۔ ماشاءاللہ بر وقت آپ نے یہ توجہ دلائی، بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں کہ بچہ جیسے کہ 4 مہینے میں، پیٹ کے اندر 4 مہینے میں وہ پورا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد کوئی صورت ایسی ہے نہیں، فتح میں جو لکھا ہے کہ یعنی مثلا اس کی ماں کی جان خطرے میں، ایسی یعنی کہ اس کو تکلیف ہے، تب بھی اب اس بچے کو کچا گرا نہیں سکتے۔ ہاں 4 مہینے کے پہلے جو ہے نا، اس میں وہی شرعی طور پر کوئی سی صورتیں بن جائیں جان خطرے میں، اور وہ علماء سے پوچھ کر اس کی اجازت مل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن 4 مہینے کا ہو گیا، یہ پورا بن گیا، اب گویا اس کو گرانا ایسا ہے کہ آپ نے قتل کر دیا اس کو، گویا ہے نا۔ تو آج کل تو حرام کے بچے گراتی ہیں نا عورتیں، بلکہ زندہ بچے ایسی ظالم مائیں ہوتی ہیں اور ظالم باپ ہوتے ہیں جو کچرا کنڈیوں میں ڈالاتے ہیں، معاذ اللہ یہ ظلم کرتے ہیں، تو بہت بڑا ظلم ہے یہ تو، قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو ایسا کرنے والے۔ ایک تو وہ گندا کام کیا یہ حرام، اور دوسرا یہ کہ یہ حرام جو انہوں نے کیا، بچہ ڈال کے کچرا کنڈی پر آ گئے، معاذ اللہ، یہ جگر کیسے چلتا ہوگا ان کا۔ بعض ایسے بھی ملتی ہیں لاشیں گلا گھونٹ دیتے ہیں پیدا شدہ بچے کا اور پھر پھینکاتے ہیں، ایسے ظالم ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسوں کی تعداد کم، یہ حرام کے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے، لیکن آخرت میں جو عزت کی دھجیاں اڑیں گی تب کیا کرو گے؟ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان میرا نام محمد ناصر عطاری اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ پیارے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر باتوں میں اس قسم کا سوال کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جب عقل بٹ رہی تھی تو اس وقت تو کہاں تھا؟ پیارے بابا جان یہ سوال کرنا کیسا؟ اور پیارے بابا جان آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت عطا فرما دیں۔ یغفر اللہ لنا ولکم۔ عقل بٹ رہی تو کہاں تھے، یہ بولتے تو یوں محاورہ، لیکن یہ اس وقت نیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جب عقل دے رہا تھا اس وقت تم چھپ گئے تھے
تو اللہ تمہیں ڈھونڈ نہیں پایا اس لیے تم کورے رہ گئے. یہ نیت تو کفری ہے، لیکن یہ نیت ہوتی ہو یہ ضروری نہیں ہے. یعنی شاید ان کی فطرت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ فطری طور پہ تم بے وقوف واقع ہو. تو مطلب یعنی دل آزاری ہے اس میں، دل آزاری وہ کفر کے اعتبار سے نہیں ہوگی. کفریہ کلمہ جیسے وہ شیطان کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے نا، کسی کو شیطان بول دیا تو وہی کہ دل آزاری ہے اس میں اس کی. تو اس میں بھی یہ دل آزاری ہے. عقل بٹ رہی تو کانچ ہے، اس کا مطلب تم پلے درجے کے احمق ہو، بیوقوف ہو، تمہارے اندر ہے ہی نہیں. عربوں میں بھی بولتے ہی ہے مخمافی ہے، مخمافی ہے. تو اگر یہ کسی عرب کو بولا کہ مخمافی ہے تو اس کا دل تو دکھے گا نا، تو گناہ تو ہوگا نا. اسی طرح اور بھی قوموں میں بولتے ہیں بعض قوموں میں کہ ان میں تو یار ہوتی ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ دل تو دکھے گا نا. جس قوم کو بولیں گے، اب یہ اس کو ہم یہ بولیں گے کہ جیسے کہ میں اردو یا کوئی پٹھان یا پنجابی یا سرائکی والوں کو بولوں گے یار یہ تو سب صحیح ہیں یار، تو ان میں جو بھی اس قوم کا ہوگا دل تو دکھے گا نا، دل آزاری ہوگی نا. تو اس لیے وہ پہلے تولو بعد میں بولو، پہلے تولو بولو پہلے تولو بعد میں بولو. ایک چپ ایک چپ ایک چپ انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ باپا، وہ سوال ہوا تھا غصے اور ٹینشن کے حوالے سے، اس کا جواب باپا اس میں غصے کے بارے میں بھی آپ مزید مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. اور ٹینشن کا تو بات بھی غصے کی کم ہوئی تھی. غصے کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور جہاں جس پر غصہ آ رہا ہے نا وہاں سے ہٹ جائے. غصہ آئے تو چپ ہو جائے، بولے نہیں، کہ بولے گا تو پھر اوٹ پٹانگ بولے گا اور کہیں گناہوں میں جا پڑے گا. کہ حدیث پاک میں کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. غصے میں گالی نکلے گی تو ہاتھ اٹھے گا، تو اگر حد سے تجاوز کرے گا اور وہ گناہ میں پڑے گا تو پھر وہ اس کے لیے جہنم کا وہ دروازہ ہے. تو اس لیے غصے کا علاج کرے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کر پھر بھی نہیں جا رہا تو زمین سے لپٹ جائے، چپٹ جائے، وضو کر لے. غصہ آئے تو انشاءاللہ اس سے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اس طرح غصے کا علاج کرے. اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے. اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ، اس میں بہت علاج مل جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ دیکھو اپنے فیضان مدینہ میں یہی روایت لکھی ہے جو بھی میں نے بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی روایتیں مسجدوں میں لگانی چاہیے اسے، مگر مسجد کے خرچے سے نہیں، چندے کے خرچے سے نہیں، بلکہ وہ الگ سے اس کا چندہ کر لیا جائے. باپا ایک اسلام بھائی نے ابھی پوچھا تھا داڑھی کے بارے میں کہ یہ داڑھی کتنی حد تک ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تو الحمدللہ آپ نے خوب سمجھا دیا. مگر جو عموماً دیکھا ہے بڑے عمر کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہونٹوں کے نیچے کا جو حصہ ہے داڑھی کا اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو ان کو دیکھا دیکھ نوجوان پوری صاف کر دیتے ہیں. بڈھے بھی آج کل صاف کر دیتے ہیں بیچارے. کھالیں لٹکی بھی ہوتی ہیں گھس گھس کے روز بیچارے. اللہ توفیق دے. یہ لب زینی نچلا لب جو نا، اس کے بال جو ہے نا نیچے کے، یہ بھی داڑھی میں شامل ہے. اس کے ارد گرد بعض اوقات یہ کھانچوں میں لوگ صاف کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت ہے. تو یہ ادھر سے کچھ بھی نہیں چھیڑنا ہے. یہ نیچے داڑھی ہے، اوپر مونچھیں. ہم مونچھوں کو چھیڑ سکتے ہیں، نیچے نہیں چھیڑ سکتے. نیچے بال جیسے اس کو آنے دو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الصمد ہے. میرا تعلق پشاور خیبر پختونخوا سے ہے. لوگ مجھے صمد کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ کا نام عبد الصمد ہے تو باقی عبد الصمد ہی نام رکھتے ہیں، سواد سے رکھتے ہیں. صمد یہ بے نیاز، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تو
تو جو سمد کہہ کر پکارتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، لیکن سمد بھی نہیں کہتے ہوں گے، آپ کو سمد کہتے ہوں گے. اور اگر سین سے سمد کہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. سمد معنی بے نیاز، اور سین سے پڑھے سمد تو سمد کے معنی ہے حیران و پریشان، بالکل معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں. تو آپ کو سمد بولتے ہوں گے یہ سین سے. یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ عبد الصمد مانے صمد کا بندہ، خدا بے نیاز کا بندہ. بے نیاز مانے کسی کا جو محتاج نہ ہو، کسی کا حاجت مند نہ ہو، کسی کا ضرورت مند نہ ہو. تو یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو کسی کی بھی حاجت نہیں ہے. بندہ تو محتاج ہے. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے. غنی کے معنی بھی بے نیاز بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو. ہم سب کے سب فقیر ہیں اللہ کے در کے. محتاج، محتاج، فقیر، فقیر کے معنی محتاج. ہاں تو اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں. تو ہم فقیر ہیں، محتاج ہیں اس کے در کے، اور اللہ تعالیٰ اپنے در کا ہی محتاج رکھے. ہم باغی نہ بنیں. گناہگار ضرور ہیں مگر الحمدللہ ہم باغی نہیں ہیں. ہم گناہوں کی بھی معافی چاہتے ہیں، گناہوں پر بھی ہم سرکش نہیں ہیں، ڈھیٹ نہیں ہیں، سرکش نہیں ہیں، بے باک نہیں ہیں. ہم ڈرتے ہیں یا اللہ تیرے سے ہم کو بس تو اپنا کر لے اور ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا اور گناہوں کی ہماری بیماری کو دور فرما دے. ہاں تو بہرحال کہ عبد الصمد کو صمد کہہ کر پکارنا یہ ناجائز ہے. اور یہ دیکھو کتنا حساس ہے کہ بیچارے کا دل بھی لگتا ہے دکھتا ہوگا کہ میں صمد ہو ہی نہیں سکتا. صمد تو ایک ہی ذات ہے، میں تو اس صمد کا بندہ ہوں. تو ان کو عبد الصمد بولنا چاہیے. نام ایسے رکھنے چاہیے کہ جو لوگوں کی زبان پر آسانی سے چڑھیں. جس سے کہ اب دور بڑا نازک ہے نا، تو عبد الصمد نام بھلے ہے، ہونا چاہیے، لیکن اس نام کے بجائے پکارنے کے لیے کوئی آسان سا نام رکھ لینا چاہیے کہ جو لوگ آسانی سے بول سکیں اور جس کو بگاڑنے کا رواج نہ ہو. لیکن ہر نام کو تقریباً بگاڑتے ہیں لوگ، نہیں کم سے کم بگاڑیں. اب بلال کو کم بگاڑتے ہیں، بلال کو بلّہ بولتے ہیں. یہ بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، نعوذ باللہ. امین کو بھی وہ کیا بولتے ہیں، کچھ نہ امینیاں نے بولتے ہیں. اپنی میمنی میں زیادہ بگاڑتے ہیں، بہت بگاڑتے ہیں. عبد الرزاق کو معاذ اللہ رجاکڑو بولتے ہیں، نعوذ باللہ. میمنی میں جب شدھ میمنی بولتے تھے رجاکڑو بولتے تھے. اب نہیں بولتے ہوں گے، ہمارے دور میں بولتے تھے معاذ اللہ. اور رجاک وہ تو میمن تو رجاک، جیم رجاک. بابا محمد نام کو بھی بہت بگاڑا جاتا ہے. معاذ اللہ، وہ تو محمد بولتے ہیں، مامدو، ممدو، ممدیو، ممدی، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے محمد نام رکھے، عبداللہ نام رکھے، عبد الرحمن نام رکھے، عبد الصمد نام رکھے بے شک، مگر پکارنے کے لیے ساتھ میں کوئی آسان سا نام رکھ لے جو زبان پر آسانی سے چڑھے اور بگڑے نہیں. اگرچہ ہر نام کو تقریباً بگاڑتے ہیں لیکن کم بگڑے، اور بگڑے تو مطلب اور ایسی مطلب خوفناک معاملہ نہ ہو جیسا اللہ کا نام بگاڑنا. بہت خوفناک معاملہ ہے نا. ان کی نیت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کا نام بگاڑ رہے ہیں، لیکن ہے تو خطرناک نا بات. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جس طرح آپ نے یہ توجہ دلائی صاد اور سین میں جو فرق کرنا ضروری ہے، تو ظاہر ہے ہمارے پشاور کے اسلامی بھائی بھی آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ ان کو جس انداز سے وقت دیا ہے. تو نگران شورا کا بھی ابھی میسج آیا کہ بڑا رشک آ رہا تھا کہ آج ماشاءاللہ پٹھانوں کو بہت آپ نے شفقت فرمائی ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے دعوت اسلامی کے جو مختلف کورسز ہوتے ہیں، مدنی تربیتی کورس، اسی طرح مدرس کورس، اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں، تاکہ جو ہمارے قرآن پڑھنے کے حوالے سے بھی جو غلطیاں عموماً ہوتی ہیں، نمازوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے یہ مدرس کورس اور تربیتی کورس کے ذریعے یہ قرآن بھی درست کریں اور جگہ بجگہ ہمارے مدرسۃ المدینہ بالغان آباد ہو جائیں. بابا بے شک پٹھان بھائیوں کو مدرسۃ المدینہ بھی پڑھنا ہے، جامعۃ المدینہ بھی پڑھنا ہے. ہم کو مولانا بھی چاہیے، علماء بھی چاہیے، اور پٹھان مفتی بھی چاہیے ہم کو. دعوت اسلامی کو پٹھان مفتی تو ہے الحمدللہ سنیوں کے پاس، لیکن دعوت اسلامی کے رنگ میں رنگا ہوا مفتی پٹھان چاہیے ہم کو، جس کو ہم بولیں کہ دعوت اسلامی کا مفتی ہمارا پٹھان بھائی. ایسے آؤ آگے آؤ یار. سبحان اللہ. بغداد بھائی اپنے بچوں کو پیش کرو
جو بڑے ہیں نہیں پڑھ سکتے بیچارے، ٹائم نہیں دے سکتے، تو اپنے لڑکے ہوں جیسے کہ جو پڑھنے کے قابل ہوں، ماشاءاللہ. کون کون اپنے بچے کو عالم مفتی بنانے کی نیت کرتا ہے؟ سبحان اللہ. پٹھان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو جذبہ ان کا. ماشاءاللہ. ہم دیکھو ڈاکٹر انجینئر تو بہت بننے والے پڑے ہیں، ہم کو عالم بنانا ہے جو جنت کی طرف کھینچ کے لے جائے، خود بھی جائے انشاءاللہ. اللہ آپ کی نیتوں پر آپ کو استقامت دے اور آپ کو اس کا پھل دکھائے اور آپ کے بچے عالم دین بنے، باعمل عالم بنے، اللہ کرے. اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھ کر عالم بنے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو مدرسۃ المدینہ تو سرے دست بڑا بھی پڑھ سکتا ہے. میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو ایک اسلامی بھائی کو لے کر اپنا قاعدہ پڑھ رہا تھا اپنے اسلامی بھائی سے، کہ اس کی بھویں بھی سفید ہو گئی تھی اور اس کی عمر 100 سال سے اوپر تھی، بالکل بوڑھا تھا. میں قاعدہ پڑھ رہا تھا، الف با تا شرماتا نہیں پڑھ رہا تھا. تو جب آنکھ کھلی ہوا سویرا، تو میرے پٹھان بھائی جو ہیں وہ بھی اور جو غیر پٹھان ہیں وہ بھی، ان میں پٹھانوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہندکو والے بہت سارے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا میں ہندکو بولنے والے بھی بہت زیادہ آباد ہیں ماشاءاللہ. تو ان کی بھی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی میں ہے. ہندکو والے کتنے ہیں ماشاءاللہ؟ دیکھو ہاتھ لے رہا ہے ماشاءاللہ. ہندکو والے بھی اس میں، اور اردو اسپیکنگ بھی ہوں گے، پنجابی بھی ہوں گے. اپنے زبان کا تو جھگڑا ہی نہیں نا اپنے پاس، تو ہم تو عربی آقا کے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ ایک پہچان تو ہے نا کہ یہ پٹھانی بولتا ہے تو یہ عربی بولتا ہے، تو یہ اردو بولتا ہے، تو بلوچی بولتا ہے. تو اس طرح یہ کہ تمام اسلامی بھائی پشاور والے بھی، باب المدینہ والے بھی، پنجاب والے بھی، دنیا بھر والے اپنے اپنے یہاں مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں. جہاں مدرسۃ المدینہ نہیں ہے وہاں مدرسۃ المدینہ کی ترکیب فرمائیں. اپنے ذمہ داروں سے مل کر کوئی ایسا اسلامی بھائی تیار کریں کہ جو صحیح پڑھا سکتا ہو، قرآن پاک قاعدہ پڑھا سکتا ہو تو وہ پڑھائے. اور یہ کہ آپ کو پتہ یہ حدیث پاک کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو یہ بہتر کام ضرور کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انشاءاللہ ہر گھر میں قرآن پڑھنے والے ہو جائیں گے. آج کل مسلمانوں کو قرآن پڑھنا بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے. اگر کہو نا کہ 100 میں سے ایک کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو تو بھی غلط نہیں ہے. واقعی نہیں آتا پڑھنا، مجھے پتہ ہے نا. پڑھتے ہیں قرآن شریف، تو وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے نا، قرآن شریف نہیں پڑھتے، قرآن شریف پڑھتے ہیں. ہمارے میمن بھائی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ شریف میں نے آپ کو سمجھا نہیں کہ وہ شریف کو شریف بولتے ہیں. عین ہا شین نہیں نکلتا بیچاروں سے، تو وہ یہ سیکھنا ضروری ہے. تو اس لیے وہ صحیح قرآن پڑھے. صحیح بات میں عرض کر رہا ہوں، بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی، الحمدللہ کہنا تو یہ مبلغین کو بھی نہیں آتا. ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا. ماشاء اللہ کہنا نہیں آتا، انشاء اللہ کہنا نہیں آتا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ، سب غلط ہے. یہ پتہ نہیں کیا بنے گا آخرت میں ہمارا، کہ یہ بھی بولنا نہیں آتا. یہ کہیں بھی ہو، یہ مدنی چینل پر بھی اس طرح بولتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی جا رہا ہے کہ بھائی مدنی چینل والے سب صاف ستھری بولتے ہیں. اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں نا، ہم بولتے ہیں سر، ہمارے میں بولتے ہیں. نہیں سمجھاتے تو بھی ان کی زبان پہ چڑھتا نہیں، بھول جاتے. الحمدللہ اپنے یہاں بہت قافلے سفر کرتے ہیں، بولتے ہیں اس طرح. آپ غور کرنا کبھی اس طرح بھائی جو مبلغ ہو نا، تو یہ اس طرح آپ کو لگے گا کہ الحمدللہ بھی بیچارہ ابھی بولنے نہیں سیکھا، باتیں بس جہاں جاتا ہے پرواز اونچی ہوتی ہے. تو خیر اس پر تنقید معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے کسی پر بھی، اس کو سیکھنا چاہیے. سب کو ہم کو سیکھنا چاہیے اور اس کو رٹنا پڑے گا. ویسے ایک بار میں نے بول دیا اور آپ نے الحمدللہ پھنسا کے نکال دیے مخارج تو پھر آپ کی چھٹی ہو گئی. نہیں، اس کو رٹنا پڑے گا، ہزاروں بار اس کو بولنا پڑے گا. جی ہاں، جب تک صحیح نہیں آ جائے. لاکھ بار بولنے میں صحیح ہوتا تو لاکھ بار بولنا ضروری ہے آپ کے لیے. اب آپ کو الحمدللہ بولنا نہیں آتا ہے، انشاء اللہ بولنا نہیں آتا. انشاء اللہ میں بولوں نا کہ شاید ہمارے 99% مبلغین کو انشاء اللہ بولنا نہیں آتا. یہ پہلے بھی رٹا چکا ہوں، یہاں بھول جاتے. تو یہ انشاء اللہ یوں بولا ہے، انشاء اللہ نہیں، انشاء اللہ. وہ شین کو مد کر کے آپ وہ لام میں ضم کر دیتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے. اللہ کا الف ظاہر ہونا ضروری ہے.
انشاء اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، 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 یہ نکلتا ہے منہ سے، الحمدللہ، ہے نا، یہ عموماً نکلتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں بہت کام ہے، الحمدللہ اپنے یہاں امامے والے بہت ہیں۔ بعد والا جملہ صحیح ہے لیکن یہ جو ابتدا ہے نہیں خطرناک ہے، ماننے کا بالکل کنڈا ہو گیا اس کا۔ تو یہ رٹنا پڑے گا، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، تھوڑا رک کے بولے نا، اتنی اسپیڈ سے بولتے ہیں اس لیے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ماشاء اللہ، انشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی غلط بولتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، معاذ اللہ، نہیں، معاذ اللہ بھی غلط بولتے ہوں گے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، یہ لکھا ہوا دیکھ کر آپ پڑھیں۔ سلام کرنا نہیں آتا، السلام علیکم، السلام علیکم، بات ڈیڑھ شہر اس طرح بھی کرتے ہیں ہماری قوم میں، دور سے دیکھ کے مولانا السلام علیکم، اب اس کا جواب بھی واجب نہیں ہوگا، بولا ہی کیا یار۔ اسی طرح اپنے مدنی چینل پر جو سوال کرتے ہیں وہ بھی ٹیکنیکل سلام ہوتا ہے ان کا بھی، السلام علیکم بولتے ہیں، قوم بولتے ہیں، نوٹ کرتا رہتا ہوں کبھی، کس کس کو سمجھاؤں یار، کہ بیچاروں اپنے کو سمجھائیں گے بھی تو ان کو رٹا ہوا جو ہے نا وہ تو مدرسۃ المدینہ میں آنا پڑے گا، ان کو سیکھنا پڑے گا۔ پاپا وہی گتھی یوں ہی سنور سکتی ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ 100 سال کے بڑی عمر کے جن کی بھویں سفید تھی وہ بیٹھ کے قاعدہ پڑھ رہے تھے، 100 سال کے اوپر تھے، 15 سال 7 سال اب بھول گیا ہوں میں، تو بس وہ پڑھ رہے تھے۔ تو ہمیں بھی اس بات سے بس یہی سیکھ لینا چاہیے کہ عمر کو نہیں بلکہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھا تو ہم بغیر شرمائے، اپنے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو صحیح پڑھانے والا، ہم انشاءاللہ ان کے پاس قرآن پاک کی صحیح تعلیم حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ مسجدوں میں، زیادہ تر ہماری مسجدوں میں عشاء کی نماز کے بعد ہمارے مبلغین اسلامی بھائی الحمدللہ بالکل مفت پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، وقت دیتے ہیں۔ آپ تمام اسلام بھائیوں کو چاہیے کہ آپ بھی اپنا وقت نکالیں اور آخرت کو صحیح کرنے کے لیے، قبر و حشر کو صحیح کرنے کے لیے ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ سیکھ لیں اور آخرت کا سامان تیار کریں۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ کون کون مدرسۃ المدینہ ہمارے پشاور کے اسلامی بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کر اپنی نیت کا، صرف 40 منٹ کا تقریباً مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے، میں دعائیں بھی یاد کرواتے ہیں، مخارج بھی سکھاتے ہیں، نماز بھی درست کرتے ہیں، بہت ماشاءاللہ فائدے ہیں اس کے، عاشقان رسول کی صحبت ملتی ہے ماشاءاللہ۔ جو پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھانے کی ترکیب ہو جاتی تو پڑھانے کی ترکیب کر لے، اور اگر پڑھنا نہیں جانتا تو پڑھ لے، اور پڑھانا جانتا ہے لیکن پڑھانے کی ترکیب نہیں بنتی تو بھی وہاں مدرسۃ المدینہ میں جائے تاکہ وہ انفرادی کوشش کر سکے وہاں جا کر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ عز و جل استقامت نصیب فرمائے۔ باپا جان انشاءاللہ عز و جل لکھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے۔ لکھ کر بتاؤں؟ میں قرآنی طریقہ لکھوں گا، ہمارے یہاں آدھا نون لکھتے ہیں لیکن وہ قرآنی طریقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ یہ اعراب بھی احتیاطاً لگا دیے تاکہ اللہ، دیکھو میں نے حمزہ کو بہت نمایاں کیا ہے، انشاءاللہ نہیں ہے، انشاءاللہ۔ اب وہ شین پر وہ قرآن میں تو مد بھی لگے گا جب تلاوت میں، اردو بولنے میں مد لگا نہیں، انشاءاللہ تو یہ تو عجیب سا لگے گا، اردو میں ان قواعد کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ جیسا اردو میں بات، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آپ بہت اچھا بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ کل بالکل وقت پر آؤں گا۔ اب یہ وہ تلاوت نہیں ہے، یہ اردو بولی ہے، تو کم از کم یہ کہ ایسے الفاظ نہ بولے کہ جس سے معنی فاسد نہ ہو،
बाकी यहाँ मद करने की ज़रूरत नहीं है, इंशा को खींचने की ज़रूरत नहीं है, वरना यह तो मद भी तो बड़ा मद लगता है इसमें तिलावत में, तो मद मुत्तसिल। और रोमन में तो इंशाअल्लाह, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखना मना है, क्योंकि ये कुरानी अल्फाज है, कुरानी अल्फाज है, कुरानी नहीं है, कुरानी। जज़ाकल्लाह तो वो जज़ाकल्लाह ही होता है, वो जेड आता है, गुजराती में भी लिखते हैं, वो भी मना है, मना। और कुरानी आयतें लिखना नाजायज़ है, हाँ? रोमन में या हिंदी में या इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में, जो अरबी के अलावा दीगर ज़बानों में कुरानी आयत लिखना ये नाजायज़ है, और ये सुबहानल्लाह, इंशाअल्लाह वगैरह ये मना है। खैर अपने रिसालों में तो एहतियातें होती हैं, ये दुरूद शरीफ, और बाकी इंग्लिश किताबों में, जो दीनी किताबों में एहतियात है कैसी, पूरा पूरा कुरान सुना है लिखे हुए, अंग्रेजी में हैं बल्कि देखे हैं मैंने, कुरान करीम पूरे पूरे इंग्लिश में लिखे हुए, पापा वो तो नाजायज़ है ये। मुफ्ती अब आप बोलोगे उनको आता नहीं है, तो आता नहीं है तो इनको तो वो झोसना भी नहीं आता था, खाना भी नहीं आता था, सीखे ना खाना था, तो कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, तो कपड़े पहनने सीखे ना। तो एक कुरान करीम ही की एक मतलब है कि वो सीखना नहीं आता, तो सीखो इसको। आपके लिए मदरसतुल मदीना तो हमने कायम की है ना, कोई पैसे थोड़ी लेंगे आपसे, मुफ्त में पढ़ाएंगे आप, आओ ना यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दावत इस्लामी में आ जाओ, इंशाल्लाह सीख जाओगे। तो चलो, अगर दावत इस्लामी का मदरसतुल मदीना नहीं है आपके यहाँ, तो कोई तो यार पढ़ाने वाला मिलेगा ना आपको, मुसलमान। घर में कोई ऐसा फ़र्द जानता हो, उसकी मिन्नत करो कि मेरे को सिखाओ, जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह सीख जाओगे आप। तो सीखें इसको। अज़्ज़ा वजल। बाबा ये उमूमन ये मैसेज चलते हैं ना कि रोमन में कोई फजीलत, अब वो फजीलत वो है कहाँ से ली है, सही है, ठीक है, वो बात की बात है, वो फजीलत के हिसाब से रोमन में चला दे मैसेज। अब वो फिर वो आगे वो जिसको मिला उसने फजीलत के हिसाब से और आगे चलाया कि मुझे बरकत मिलेगी, तो ये सब मैसेज चलाने वाले फिर उनके लिए क्या कहेंगे? उलमा को पूछ लें जो मैसेज आया कि ये दुरुस्त है कि नहीं, क्योंकि गलत सलत रिवायतें चल रही हैं आजकल, गलत हदीसें, हदीस कहकर गलत वो गड़े हुए हदीसें वो चल रही हैं आजकल। ये कोई शरारत लगती है, दुश्मन होगी, यानी जो कोई दुश्मन होगा गैर मुस्लिम, उसने वो किसी को मैसेज कर दिया, जैसे वो समझेगा यार किसी ने वो इतनी प्यारी फजीलत यार, उसने फिर आगे, तो ये बेचारा ये मुसलमान जिसको ये मिली, इसने नहीं गढ़ी रिवायत, गढ़ी किसी और ने होगी, वो चलते चलते कहाँ की कहाँ निकल गई। तो यूँ होता होगा, और बाद मुसलमान भी इस तरह की गढ़ते होंगे रिवायतें, वो बस क्या करें यार, वो दौर अजीब है यार। तो ये कोई भी मजहबी मैसेज अगर आपको चलाना हो ना, इस्लामिक मैसेज, तो उसके लिए कंपलसरी है कि या तो किसी सुन्नी आलिम की किताब में से आपने निकाला हो एज इट इज़, अपनी कारीगरी नहीं, कोई ऐसा जुमला जैसे किसी किताब में निकाल लिया आपने, अरबी नहीं है उर्दू, और उसको रोमन उर्दू में आपने कन्वर्ट करके वो चलाया, वो तो समझ में आता है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई मैसेज आए और आपको लगे कि यार ये चलाने जैसा है, तो फिर किसी आलिम दीन से मशवरा करने, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से मशवरा करने के ये आगे चलाऊं कि नहीं, तो वो जैसे फरमाए वो कर लें अपनी, या किसी दाढ़ी वाले को नहीं पूछा, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर मस्जिद का इमाम भी आलिम नहीं होता, हो आलिम, इल्म का आलिम हो, और फ़िक़्ह का मुफ्ती हो, कि जो फ़िक़्ह पर उबूर रखता हो, जो उसके शराइत है वाकई हो मुफ्ती। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद आमिर काजी है। मेरा मदनी चैनल से सवाल ये है कि मेरे पास एक आईफोन है जिसमें मैंने कुरान मजीद डाउनलोड किया हुआ है, तो आया मैं इसे बगैर वुज़ू हाथ से टच करके चला सकता हूँ या पढ़ सकता हूँ बगैर वुज़ू? इसको बेवुज़ू जो स्क्रीन पर, चाहे मदनी चैनल की स्क्रीन पर आयत लिखी हो, चाहे कंप्यूटर पे लिखी हो, चाहे इस पर, क्योंकि ये अक्स है, ये इसको किताबत नहीं बोलते, लिखा हुआ नहीं बोलते, ये अक्स है। तो इस अक्स को बेवुज़ू छू सकते हैं। बेगुसला पढ़ नहीं सकता, बेवुज़ू पढ़ सकता है, बेगुसला छू सकता है, क्योंकि वो ये तहरीर नहीं कहलाती,
वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इकबाल कादरी कुवैत मदरसतुल मदीना बालगान में दावत इस्लामी की तरफ से खिदमत पेश कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में एक सवाल है। मेरे यहाँ पे जो तालिब इल्म है, नमाज के अहकाम से मुतालिक जब दुआए क़ुनूत के हवाले से कि जब दुआए क़ुनूत याद कराई जाती है इनको, तो कहा जाता है कि जब तक दुआए क़ुनूत मुकम्मल याद ना हो तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली कह के और रुकू में चले जाया करें। तो किसी इस्लामी भाई की तरफ से सवाल हुआ कि अगर कुछ उसमें से दुआ क़ुनूत का एक हिस्सा याद हो गया, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका, इतना ही याद हुआ, तो क्या अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली के बदले अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका कह के रुकू में जा सकते हैं? दुआ कोई भी पढ़े या रब्बे कह दे, ये भी दुआ क़ुनूत का कायम चल जाएगा जिसको नहीं आता। तो ये कि दुआए क़ुनूत जो पढ़ी जाती है वित्र में, जो मशहूर है, बेशक अफजल दुआ है, और अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली भी कह सकता है, चाहे याद हो या ना हो। रब्बे ग़फ़िरली तब भी, ये भी नहीं आता तो या रब्बे ये कह दे। अच्छा, मदरसतुल मदीना, इसका भी मखरज गलत बोलते हैं एक इस्लाम, कई इस्लाम गलत बोलते हैं। मदरसतुल मदीना बोलते हैं या मदरसा बोलते हैं। मदरसा तो आम है, हमारे मदरसा ही बोलते हैं तकरीबन। मदरसा, मदरसा नहीं है, मदरसा। मदरसा रा पर ज़बर है और दाल साकिन है, मदरसा। तो मदरसतुल मदीना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ऑनलाइन मदरसतुल मदीना के लिए कि अगर इसकी भी आपकी तरफ से दावत अगर मदनी चैनल के नाजरीन को मिल जाए तो वो भी क्योंकि वेबसाइट पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑनलाइन मदरसतुल मदीना का सिलसिला शुरू हो चुका है, दाखिले शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपकी तरफ से अगर दावत मिल जाए और इस दाखिले में वो शामिल हो जाएं। माशाअल्लाह। उस पे वेबसाइट पे आ चुका मदरसतुल मदीना, क्योंकि अभी इसका तफसील जी दाखिले शुरू हो चुके, इसके फार्म के लिए वहाँ तरगीब दिलाई जा रही है। आप मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी की वेबसाइट के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए उसको कंप्यूटर पे वो जो सिखाते हैं ना, इस पे आप सीख लें। और इसके जो फार्म भरने हैं तो वो भी आप भर दीजिए और इसके मेंबर बन जाइए। कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ़ी सबीलिल्लाह आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल घर बैठे आपको पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या